بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Kent Public Girls High School. Today's our topic, why we must read Quran. ہمیں قرآن کیوں ضرور پڑھنا چاہیے. There are 7 reasons because of that we must read the Holy Quran. Reason 1, it's for you and about you. یہ ہمارے لیے ہے اور ہمارے ہی بارے میں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ ترجمہ ہے، ہم نے آپ کے لیے ایک کتاب نازل کی جس میں آپ کے لیے ایک پیغام ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ قرآن میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے. قرآن مجید میں اس دنیا میں زندگی کے سبھی پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے. بہت جامع نظام ہمیں دکھاتا ہے اپنی زندگی گزارنے کا. جب کوئی ایک مشین ہوتی ہے تو اس کے کام کرنے کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو ہماری زندگی گزارنے کے بھی کچھ اصول اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوں گے. اس کا جو جامع نظام ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے. ایک تو مقصد قرآن نازل کرنے کا ہماری زندگی کے اصول بتانا ہے. دوسرا ہے کہ ہمارا روڈ میپ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اگلی دنیا میں جنت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا جو مین مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، برے کاموں سے بچنا اور نئے کام کرنا ہے تاکہ ہمیں جنت مل سکے. ریزن 2 ہے ہمارے پاس، اٹ از دا لارڈز گفٹ آف گائیڈنس، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود مسلمانوں کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ ہدایت ہے. بے شک یہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے اور مومنین کو خوشخبری سناتا ہے جو نئے کام کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک عظیم اجر ملے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے بے شک کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں تو ہمیں اس کی اچھی جزا ملے گی، اگر برا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے سزا ملے گی. تو اللہ نے کئی جگہ پہ انسان کو اس چیز کے بارے میں بتایا ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے آپ کے پاس کتاب نازل کی ہے جس میں مسلمانوں کو ہر چیز کی ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے. اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک سمت آ گئی ہے اور تمہارے دلوں میں بیماریوں کے لیے شفا بخش ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اس کا 2 طرح سے مطلب ہم لے سکتے ہیں. ایک تو جب ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے، درد ہوتا ہے کہیں پہ، یا ہمیں نظر لگتی ہے یا کچھ بھی اس طرح کی بات، اس کے لیے ہم قرآن مجید کی آیات کو دم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، شفا کے لیے. اور دوسری طرح کی بیماری ایسی بیماری ہوتی ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ہمارے دماغ میں مختلف قسم کے گمان آتے ہیں اور اسلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ان سب کو اللہ نے بیماری کا نام دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمارے دل میں سے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک سمت دے دی گئی ہے اور قرآن مجید آپ کو دے دیا گیا ہے. ریزن 3 از اٹ از کالنگ کارڈ ٹو کمیونیکیٹ وتھ یور لارڈ، کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کے لیے ہمارا یہ ایک کالنگ کارڈ ہے. کہا جاتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اور قرآن مجید پڑھنا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا ہے. تو یہ کالنگ کارڈ کیسے ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. نماز میں ہم قرآن کی بہت سی آیات اور صورتیں ہیں جن کی تلاوت کرتے ہیں. تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے مجھے سرفراز کر دیا. اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تسبیح کی. اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے میری طاقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا.
گویا کہ ہم جو بات بھی اپنی زبان سے نکالتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا جواب دیتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے سوالوں کا جواب کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہاٹ لائن ہے ہماری جو کبھی بھی مصروف نہیں ہوتی۔ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا جواب دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر محفل میں کرتا ہوں۔ ہم اگر کسی انسان کو کال کرتے ہیں تھرو موبائل یا انٹرنیٹ تو سم ٹائمز کال بیزی ہوتی ہے، لائن بہت مصروف ہوتی ہے، ہم کال نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو کنیکشن ہے وہ ہارٹ لائن کا ہے جو کبھی بھی مصروف نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مخلوق ہمارے لیے اتنی زیادہ وقت نکال کے نہیں ہمارا انتظار کرتی جتنا اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ روزانہ سمندر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے حکم دیں میں ان گناہ گاروں کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ زمین کہتی ہے کہ میں ان کو نگل لوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو منع کر دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم پہاڑ پر اڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میرا بندہ ہے اور میں اس کا انتظار کروں گا، اگر وہ تمہارا بندہ ہے تو تم جاؤ اس کو جا کے سزا دے لو۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک ایسا کالنگ کارڈ ہے جس کا کریڈٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہمیں کبھی بھی انسان خطا کا پتلا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان جتنی بھی غلطیاں کرتا ہے چاہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس میں بھر جائیں، پھر بھی جب وہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا رابطہ کسی سے بھی ختم ہو سکتا ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ ایک ایسا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے کچھ ذرائع ہیں جن میں قرآن بھی سب سے اول درجے پہ شامل ہے۔ These three strong reasons are sufficient enough for sensible mind۔ جو 3 ریزنز ہیں وہ کسی بھی انسان کے لیے کافی ہیں کہ ہمیں قرآن کی اہمیت کے بارے میں، اس کو پڑھنے کے بارے میں پتہ چلے، لیکن کچھ انسانی دماغ ایسے ہیں کہ وہ سائنٹیفک ریزنز مانگتے ہیں، تو جو قرآن ہے وہ سائنٹیفک ریزنز پر بھی پورا اترتا ہے کہ ہمیں کیوں یہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ریڈ کر لیتے ہیں۔ ریزن 4 ہے ہمارے پاس، دا قرآن از لیمینیٹیبل۔ قرآن مجید ناگزیر ہے۔ قرآن مجید کی عداوت کو مسترد کرنے کا چیلنج عربوں اور بنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 مراحل میں پیش کیا ہے کہ انسان کسی بھی چیز میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی چیز انسان انوینٹ کرتا ہے تو کوئی دوسرا انسان اس سے بہتر چیز بھی بنا سکتا ہے۔ تو لیکن جو قرآن مجید ہے جس کے بارے میں ہے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس کے مقابلے کی چیز نہیں لے کے آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 مراحل ایسے ہیں جن پہ انسان کو اور جنوں کو، کائنات کی ہر مخلوق کو چیلنج دیا ہے کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ قرآن میری بنائی ہوئی یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بھیجی ہوئی یہ کتاب نہیں ہے تو اس جیسی کوئی چیز لے کے آؤ۔ تو سب سے فرسٹ چیلنج ہے ہمارے پاس، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرما دیجئے اگر پوری دنیا اور جنات اس قرآن کی طرح پیدا کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ اس کی طرح پیدا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اگر انہوں نے ایک دوسرے کی مدد اور مدد کی حمایت بھی کی۔ کہ اللہ نے بولا کہ اس پورے قرآن جیسا اگر آپ کوئی قرآن لے کے آ سکتے ہو تو لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج میں تھوڑی سی کمی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ایجاد کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ لوگ جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ انہوں نے یہ خود ایجاد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ان سے کہو اس جیسے 10 ایجاد کیے ہوئے ابواب لائیں، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جسے چاہے مدد کے لیے بلا لو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولا کہ جب جو عرب کے لوگ تھے وہ بولتے تھے کہ یہ قرآن محمد کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا اور ان کو بولا کہ پورا قرآن لے کے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کمی کر دی کہ تم 10 چیپٹر اس جیسے لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں پر اپنے چیلنج کو مزید چھوٹا کر دیا، مزید آسان کر دیا کہ ایٹ لیسٹ 1 چیپٹر آپ اس کا لے کے آئیں۔ تو قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اگر آپ سب کو شک ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس کی طرح 1 باب لائیں، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بھی لے آؤ۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج کو مزید چھوٹا کر دیا ہے کہ اگر انسان سچا ہے تو وہ اپنے گواہوں کو بھی لے اور اس جیسا ایک چیپٹر بنا لے۔ ریزن 5 ہمارے پاس قرآن مجید ناقابل سزا ہے، یعنی اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے اور اس کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے، یہ بالکل بھی غیر محفوظ نہیں ہے، یہ محفوظ ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے بلا شبہ پیغام بھیجا ہے اور ہم یقینی طور پر اس کے محافظ ہیں، یعنی جب سے یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں کوئی بھی کسی قسم کی تبدیلی یا رد و بدل نہیں ہوا ہوا۔ ریزن 6 ہے قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ پہلے قرآن میں ایک جگہ پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں محمد میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور انبیاء کی مہر ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہوگی وہ بھی سب سے آخری ہوگی، لیکن مزید اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انسان کے لیے کلیئر کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کس پیغام پر یقین کریں گے؟ جب بھی کوئی نبی آتا تھا اللہ تعالیٰ ان پہ صحیفے یا اپنی کتابیں نازل کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ سچ نہیں ہے، جو اس کے بعد ہوگا وہ سچ ہوگا۔ تو جب اللہ کے پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور ان پر ایک کتاب قرآن مجید نازل کی تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ پھر وہ کس پیغام پر یقین کریں گے کہ اس کے بعد تو اور کوئی پیغام آنے والا ہی نہیں ہے۔ ریزن 7 ہے قرآن بذات خود معجزہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو یقیناً اس میں بہت زیادہ تضاد پاتے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ہم ان کو اپنی کائنات اور اپنی ذات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حقیقت ہے۔ قرآن نے وقت کی جانچ پڑتال کا مقابلہ برداشت کیا ہے۔ جب قرآن میں کوئی ماضی کی بات کی جاتی ہے تو آج تک اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا، اگر مستقبل کی بات کی جاتی ہے تو بھی آج تک قرآن کو کوئی بھی غلط ثابت نہیں کر سکا۔ اگر قرآن میں ہم سائنسی حقائق کی بات کرتے ہیں تو سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ آج کل ایسی بہت سی جو باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جیسے نظام شمسی کا نظام ہو گیا، زمین کے بارے میں کوئی چیز ہوگی، زمین کی تہیں، آسمان، جو ماہر فلکیات ہیں وہ جو تحقیق آج کر رہے ہیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہے، اور جب اسے قرآن میں ڈھونڈا جاتا ہے تو وہ قرآن میں ضرور ملتی ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ بھی ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے کے باوجود آج ہم جو تحقیقات کر رہے ہیں وہ پھر بھی قرآن میں ہمیں موجود ملتی ہیں۔ کیسے؟ اگر یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی کتابوں کو دیکھتے ہیں آج کے حالات کے مطابق تو ہمیں ضرور ان میں نظر ثانی کرنی پڑتی ہے اور اس میں ہمیں چینجنگز بھی کرنی پڑتی ہیں وقت اور حالات کے مطابق، لیکن قرآن ایسا نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے جو اس میں لکھ دیا گیا ہے اس میں ایک نقطے کی بھی تبدیلی آج تک نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کے محافظ اللہ تعالیٰ خود ہیں، اور آج تک بھی اس کی کسی بات کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا، کیونکہ جو تخلیق کائنات ہے وہی اس قرآن کا بانی ہے، وہی اس قرآن مجید کا لکھنے والا ہے، جو کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس لیے اس میں نہ کوئی تضاد ہے اور نہ ہی آج تک اس کو کوئی غلط ثابت کر سکا ہے۔ اس لیے اس قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ہماری زندگی اس پر منحصر ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور آخرت کیسے حاصل کرنی ہے، اس سب کے لیے قرآن ہمارا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ جزاک اللہ۔